میری بیٹی اب لیکچرار بن رہی ہے، بچپن کی بات الگ تھی، لیکن تمہارا بیٹا جاہل اور گنوار ہے، ممانی نے نفرت سے کہا۔ پاس کھڑا مبشر یہ سب سن رہا تھا، وہ اور اس کی ماں دونوں ہی ماموں کے پاس رہتے تھے، جبکہ وہ ان کے گھر کے سارے کام کرتا تھا۔ ماموں کا ڈیرا بھی اس نے سنبھال رکھا تھا۔ مبشر اور اس کی ماں وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک روز وفا اپنی دوستوں کے ساتھ نائٹ کلب گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات وہاں چھاپا پڑنے والا ہے، اور ASI کے روپ میں اس کا کزن اس کے سامنے تھا، جبکہ وفا نشے کی حالت میں اسی کی باہوں۔ وفا اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ مبشر نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور اسے باہوں میں اٹھا کر جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ جونیئر افسر کو اس نے حکم دے دیا تھا، وفا صاحبہ میں نے تمہیں کہا تھا کوشش کرنا دوبارہ زندگی میں میرا تمہارے ساتھ سامنا نہ ہو۔ لگتا ہے کہ تم نے میری بات کو سیریس نہیں لیا۔ منفرس اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ غصے کے مارے اس کا برا حال تھا، اس کی آنکھیں وحشت کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔ اس کے وجود میں ایک بار پھر سے انتقام کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ اس لڑکی نے اسے سب خاندان والوں کے سامنے ذلیل کیا تھا، اور اس لڑکی کے باپ نے اسے اور اس کی ماں کو دھکے دے کر حویلی سے باہر نکلوایا تھا۔ وہ یہ ذلت ابھی تک نہیں بھولا تھا، اور شاید مرتے دم تک نہیں بھولنے والا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے سامنے جا کر رکی تھی۔ اس نے وفا کو پکڑ کر ہلایا۔ اس کے وجود میں تھوڑی سی حرکت ہوئی۔ اب اسے ہولے ہولے ہوش آنے لگا تھا، جبکہ مبشر آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میری جان جلدی سے اٹھو، آج تمہیں تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز ملنے والا ہے۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا باری لہجے میں گویا ہوا۔ وفا نے بے اختیار اپنا بازو اٹھایا، اس کا ہاتھ زور سے مبشر کے چہرے پر جا کر لگا۔ وفا ابھی تک بے ہوش تھی، جبکہ مبشر محض اس کے خوبصورت نقوش کو گھور کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اسے کمرے میں لے کر گیا۔ مزید 2 گھنٹوں کے بعد وفا کو ہوش آ چکا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی اور اپنے چاروں طرف ایک نظر دوڑائی۔ وہ اس وقت اجنبی جگہ پر موجود تھی۔ میں کہاں پر ہوں؟ اس نے دھیمے لہجے میں اپنے آپ سے سوال کیا۔ تم وہاں پر ہی ہو جہاں پر تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ جانی پہچانی مردانہ آوازیں سن کر اس نے جڑ سے اپنی نگاہیں اٹھائی تھی، تو سامنے ہی وہ کھڑا تھا۔ 5 سالوں کے بعد آج وہ پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی۔ وفا کی نظریں ایک جگہ پر جم گئی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ دلکش تو وہ شروع سے ہی تھا، لیکن اب اس نے اپنی باڈی بنا لی تھی اور ڈریسنگ سینس بھی کافی امپروو کر لیا تھا۔ تم اس کے لب ہولے سے پھڑپھڑائے تھے۔ تم نہیں آپ کہہ کر مخاطب کرو۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی بھی مجھے یہاں پر لانے کی؟ تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ۔ وہ غصے سے مبشر پر جھپٹی، مگر اسے پہلے مبشر نے اس کے بازوؤں کو اپنے کنٹرول میں کیا اور اس کی آنکھوں میں جاگتے ہوئے دہشت بھرے انداز میں بولا، دوبارہ یہ غلطی مت کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شکر کرو میں نے تم پر احسان کیا اور تمہیں یہاں پر لے کر آیا ہوں، ورنہ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود ہوتی، جیسا عموماً تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی تھی۔ تمہیں زمانہ بدنام کلب سے نکال کر لایا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ مجھے تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی ہے۔ میں بس تمہارے باپ کا آخری احسان چکانا چاہتا تھا، جو اس نے مجھے اور میری ماں کو اپنے گھر میں پناہ دے کر کیا تھا۔ اس کے علاوہ تمہارے ساتھ بھی بہت سے حساب کتاب برابر کرنے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اسے اپنی آواز کسی گہری خائی سے آتی ہوئی معلوم ہو گئی تھی۔ میں کسی کلب میں نہیں گئی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے یکدم ہی مبشر کو کالر کو اپنے شکنجے میں لیا۔ اسی وقت ہی مبشر کا ہاتھ اٹھا تھا، وہ بیچاری سنبھل نہ پائی اور زور سے زمین پر جا کر گری۔ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ مبشر نے جلدی سے اپنا کالر ٹھیک کیا اور نفرت سے چور لہجے میں کہا، اپنی حد میں رو لڑکی، میں تمہارے گھر کا ملازم نہیں ہوں جو تم مجھ سے اس طرح کا سلوک کر رہی ہو۔ وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اسے اپنے گال جلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آنسو بھی مسلسل اس کے چہرے کو بھگوئے جا رہے تھے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ تو اپنی دوستوں کے ساتھ نمرا کی برتھ ڈے پارٹی پر یہی تھی، اور پھر راستے میں اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ دماغ پر زور ڈالنے کی وجہ سے سر میں بھی درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ تم وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا، کیونکہ اب تو اسے مبشر سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔
یہ پرانا ڈرا سہما مبشر نہیں تھا، بلکہ یہ تو کانفیڈنٹ ASI مبشر خانزادہ تھا، جس نے اپنی قابلیت سے بہت کم عرصے میں ہی کامیابیاں سمیٹ لی تھی۔ جب مبشر نے اسے اپنے بارے میں بتایا تو وہ پھر سے گنگ رہ گئی۔ اس نے دوبارہ سے کمرے پر ایک نظر دوڑائی، وہاں پر ضرورت کی ہر شے موجود تھی، فرنیچر بھی بہت قیمتی تھا۔ ایسا فرنیچر تو ان کے اپنے گھر میں بھی موجود نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ وہ صرف ASI بننے سے کیسے حاصل کر سکتا تھا؟ اپنے ذہن پر زور ڈالنے سے اچھا ہے نکاح کی تیاری کرو۔ سوری، اس نے ناسمجھی سے مبشر کی طرف دیکھا تھا۔ کیا تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ انتہائی معصومی سے سوال کیا گیا۔ ہاں بالکل، مجھے تمہارے نکاح میں آنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم مجھے میرے گھر ڈراپ کر دو، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس نے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پاؤں میں موچ ہونے کی وجہ سے لڑکھڑا کر زمین پر گر گئے۔ مبشر چلتا ہوا اس کے قریب رکا اور گھٹنوں کے بال زمین پر بیٹھ گیا۔ جیسے مبشر نے اس کا پاؤں اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ چلا اٹھے۔ مبشر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گونڈ چکا تھا، اور پھر ایک ہی جھٹکے میں مبشر نے اس کے پاؤں کو موڑ کر سیدھا کر دیا۔ آنسو مبشر کی ہتھیلی کو بھگو رہے تھے، لیکن وہاں پر پرواہی کس کو تھی؟ وہ تو ایک پتھر دل انسان بن چکا تھا، جو ریبورٹ جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ احساس جذبات تو بالکل ختم ہو چکے تھے، لیکن برسوں بعد آج دوبارہ سے جب اس نے محترمہ کو دیکھا تو جذبات پھر سے بھڑکنے لگے، لیکن یہ محبت کے جذبات نہیں تھے۔ اس کے دل میں سامنے بیٹھی ہوئی صورت کے لیے صرف اور صرف نفرت موجود تھی۔ اسی وقت مبشر کا فون بجنے لگا تھا۔ اس کے دوست کی کال تھی۔ یار، مولوی کا بندوبست ہو گیا، لیکن وہ یہاں پر آنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا۔ چلو کوئی بات، میں خود دلہن کو لے کر وہاں پر آ جاتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ بھی پرجوش ہو گئی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ مبشر کی دلہن کون ہے۔ ابھی تک مبشر نے اسے جو کچھ بھی بتایا تھا اسے کسی بھی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چلو اٹھو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ارے میری جان، تم نہیں چلو گی تو پھر نکاح کیسے ہوگا؟ تمہیں زحمت دینے کے لیے بہت بہت معذرت، مگر مولوی صاحب یہاں پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے، بیچارے گھبرا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم مجھ سے نکاح کرنے والے ہو؟ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ ہاں، صرف اور صرف تمہارے باپ کو نیچا دکھانے کے لیے، اور تمہارے بڑے بڑے جملے تمہیں واپس لوٹانے کے لیے۔ کیا کہا تھا تم نے کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں اور میری اتنی اوقات نہیں کہ میں تمہیں ہاتھ لگا سکوں؟ دیکھو، آج میں نے وہ اوقات بنا لی اور آج تم بھی مجھے نہیں روک پاؤ گے۔ اس کے کانوں میں جھکتا اپنے ہونٹوں سے اس کے کانوں کو چھوتا ہوا اس کے دل کی دھڑکنوں کو بری طرح سے بے ترتیب کر چکا تھا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے وفا کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی طرف بھاگ جاتی، مبشر نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ مجھ سے فرار کا راستہ اب تمہارے پاس نہیں ہے چھوٹی لڑکی، اسی وجہ سے خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ کسی بھی قسم کا تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا شور کرو گی اتنے ہی نقصان اٹھاؤ گی۔ اسے اپنے کندھوں پر اٹھائے تیزی سے سیڑھیوں اترتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ ملازمہ نے جب مبشر صاحب کو ایک لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہائے میرے اللہ، یہ مبشر صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو بڑے سیدھے سادے سے بندے تھے۔ خیر، اب کیا ہی کر سکتے ہیں، ایسا بڑے بڑے شریف زادوں کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ انہیں اس لڑکی کے لیے افسوس ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ وفا کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اس کی منتیں کر رہی تھی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی اور اس کے پاؤں میں بھی گرنے کے لیے تیار تھی، لیکن مبشر اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کریں، دلہن بالکل تیار ہے۔ مولوی صاحب کی کن پٹی پر بھی ایک پسٹل رکھی گئی تھی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر پہلے انہوں نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب موت کو اپنے نزدیک دیکھ کر انہیں بھی احساس ہو گیا کہ رحم دلی انہیں کہیں اور جا کر دکھانی چاہیے۔ مجھے تم سے شادی، وہ بس اتنا ہی بولی تھی کہ مبشر نے مضبوطی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا، اگر تمہیں اپنے بابا جان کی عزت پیاری ہے تو کسی بھی قسم کا تماشا کیے بغیر ہاں کر دو۔ مبشر نے اسے وہ ویڈیوز دکھائی تھی جس میں وہ نشے میں دھت کلب میں ڈانس کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیسٹ فرینڈ بھی تھی
وہ دونوں ہی نشے میں جھوم رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر روتی رہی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ جن دوستوں پر اس نے یقین کیا تھا وہی اس کے سب سے بڑے دشمن نکلے تھے۔ وہ انہی دوستوں کی وجہ سے اس انسان کی نظروں کے سامنے بھی مجرم ثابت ہو گئی تھی۔ اسے تو اب اپنے آپ سے بھی گن محسوس ہو رہی تھی۔ مبشر کی یہ دھمکی کارآمد ثابت ہو گئی اور اس نے روتے ہوئے نکاح کی حامی بڑھ لی۔ مبارک ہو مولوی صاحب۔ سب لوگ ایک دوسرے کے گلے لگ رہے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھورتے ہوئے اپنی زندگی کا تماشا بنتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ چلو، مبشر نے سب کے وہاں سے چلے جانے کے بعد اسے اٹھنے کے لیے کہا، جس کا گھونگھٹ ابھی تک اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا۔ میں نے کہا چلو جلدی کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ صبح میں نے امپورٹنٹ کیس کے سلسلے میں نکلنا تو مجھ سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ تمہارا مقصد پورا ہو گیا، اب تو مجھے یہاں سے جانے دو۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ ذرا سا اس کی طرف جھکا تو وہ گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ وفا کا سر صوفے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس کے سر کے قریب ہی صوفے پر اپنے ہاتھ ٹکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، میری جان، میرا مقصد اس وقت پورا ہوگا جب میں تمہارے وجود پر اپنی محبت کی چھاپ لگاؤں گا، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد تم میرے بچے کی ماں بنو گی۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ ابھی تو تم مجھے ٹھیک طرح سے جانتی بھی نہیں ہو، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا پن پر اتر سکتا ہوں اگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ جلدی سے چلو میرے ساتھ۔ وفا اس کے ساتھ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اس دوران اس نے مبشر کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر مبشر نے اسے کمرے میں لے جا کر ہی دم لیا۔ وہ وہاں پر بھی جا نہیں سنبھلی، بلکہ زور سے مبشر کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، میرے قریب مت آنا، مجھے ہاتھ بھی مت لگانا، تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ نکاح نامے سے تمہیں روشناس کروانا ہوگا۔ تم ایسا کرو، نکاح نامے کی تصویر کھینچ کر وال پیپر لگا لو تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ وہ یکدم ہی جنونی ہو گیا تھا۔ اس نے بے اختیار وفا کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں پھنسایا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کر لیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہاری وجہ سے میں کتنی بڑی تکلیف سے گزرا ہوں۔ ہر لمحے، ہر وقت تمہارے باپ کے وہ جملے میرے کانوں میں گونجتے تھے اور تمہارے منہ سے نکلے ہوئے تھے، میرے سینے کو زخمی کرتے تھے۔ میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ بھی کہا تھا، میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں۔ میں تمہارے ساتھ وفا کرنے کے لیے تیار تھی، مگر تم ایک گھٹیا انسان تھے جو عورتوں کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنستے تھے اور پھر ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے تھے۔ تم نے تو گھر کی نوکرانی تک نہیں چھوڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، مبشر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ میں ہر چیز برداشت کرتا ہوں لیکن اپنے کردار پر وار نہیں۔ تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ بہت ہی سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی۔ غصہ آتا ہے نا جب کوئی آپ کا سچ آپ کے منہ پر دے مارتا ہے۔ یہ سچ نہیں ہے میرا اس نوکرانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرا صرف اور صرف ایک عورت کے ساتھ تعلق، اور وہ تم ہو، اور آج تم سے تمام تر حقوق وصول کر کے رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے وفا کا دوپٹہ اس کے سر سے اتار کر صوفے پر پھینکا۔ اس کے سامنے وائٹ کلر کی قمیض شلوار میں ملبوس تھی۔ وہ قمیض بہت زیادہ ٹائٹ تھی جس کی وجہ سے اس کے جسم کے نشیب و فراز نظر آ رہے تھے۔ مبشر نے کبھی نظر اس کے وجود پر ڈالی اور پھر بے ساختہ اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگا۔ وفا بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ اگر میرے باپ کو پتہ چل گیا تو میرے بابا تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تمہارے بابا سے تو میں بعد میں حساب کتاب برابر کروں گا، پہلے ان کی بیٹی کو تو ہینڈل کر لوں۔ یہ کہتا وہ اپنا چہرہ وفا کے بالوں میں چھپانے لگا تھا۔ اس دوران اس نے وفا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پھنسایا ہوا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں پھر بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی تپش وفا کو بری طرح سے مدہوش کرنے لگی تھی۔ اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس کے جسم کی کپکپاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے مزید جنونی ہو رہا تھا۔ جس طرح سے تم لیا کر رہی ہو نا، اسے لگتا ہے کہ آج سے پہلے کوئی بھی مدد تمہارے نزدیک نہیں آیا۔ اس نے وفا کی ٹھوڑی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے دل فریب انداز میں بولا، ہاں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے کلب میں نشہ کر کے جھوم رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں پر کیسے گئی۔ اس کی آنکھیں
آنسوں سے تر ہو گئی تھی، جبکہ اس کا لہجہ بھی بھیگ گیا تھا۔ یہ سن کر مبشر نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ جب اس کی انگلیاں سرسراتی ہوئی وفا کی قمیض کی زپ پر جا کر رکی تو وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ نہیں، تیزی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ شوہر ہوں تمہارا، تم پر پورا پورا حق رکھنا تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں، اس لیے تمہارے احتجاج کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ پلیز ایسا مت کرو، پلیز میرے قریب مت آؤ، مجھے تمہارے وجود سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایک اور بڑی غلطی کر چکی تھی۔ مبشر کا غصے کے مارے پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اسے مضبوطی سے وفا کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کر کے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وفا اس دوران مسلسل اس کے سینے پر ناخن مار رہی تھی، مگر مبشر کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وفا کی یہ حرکت اسے مزید جنونی بنا رہی تھی۔ جب وہ وفا سے دور ہوگا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ مبشر کی بھی سانسیں کھلی ہوئی تھی۔ اسے بیڈ کی طرف لے گیا۔ وفا نے اس کے کندھے پر دھکا دے کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن مبشر نے اسے پھر سے اس کی قمیض کی ڈوری سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ سنبھل نہ پائی اور زور سے بیڈ پر جا کر گری تھی۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس پر سایہ فگن تھا۔ جن آنکھوں سے وہ وفا کو دیکھ رہا تھا، وفا کی روح نکلنے کو تیار تھی۔ تمہیں میرے ساتھ یہ سب کچھ کر کے کیا ملے گا؟ میں پہلے تم سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ تم کیوں میرے لیے سب سے ناپسندیدہ انسان بننا چاہتے ہو؟ وہ تکلیف سے چور لہجے میں بولی تھی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کبھی بھی تمہارا پسندیدہ شخص نہیں بن سکتا۔ اور اسرار انداز میں کہتا ہوا وہ اس کے اوپر جھک گیا۔ وفا اس کے نیچے بالکل چھپ ہی گئی تھی۔ پلیز ایسا مت کرو۔ مبشر پہلی بار اس نے مبشر کا نام پکارا تھا، اور وہیں پر ہی مبشر کو لگا جس سے وقت رک گیا ہو۔ اس نے اپنا انگوٹھا بے ساختہ وفا کے نچلے ہونٹ پر پھیرا اور اس کے کانوں میں سرگوشی نما انداز میں بولا، کیا کہا تم نے؟ دوبارہ سے کہو۔ میں نے کہا ہے کہ پلیز ایسا مت کرو۔ اس کے بعد تم نے میرا نام پکارا تھا، پھر سے میرا نام پکارو۔ وفا کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگی تھی، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا قربت کے لمحات میں نام لینا مبشر کی جنونیت میں اضافہ کر رہا ہے۔ بولو، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ اس نے اس قدر غصے لہجے میں کہا تو وفا نے پھڑپڑاتے ہوئے لبوں سے اس کا نام لیا، مبشر۔ پھر سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس بار اس کا انداز جنونی نہیں تھا، بلکہ بہت ہی پیار سے وفا کو خود میں آتا رہا تھا۔ وہ بھی اپنے اوپر سختی کا خول مزید برقرار نہیں رکھ سکی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بھی اس کی قربت میں پگھلنے لگی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، ان کے درمیان کتنی ہی دوریاں کیوں نہ تھی، لیکن زندگی میں کہیں نہ کہیں تعلق رہا تھا۔ جب اس کے ہونٹوں کو آزاد کر کے اس کی گردن پر جھکا تو وفا نے بے اختیار اس کے بالوں کو گرفت میں لے لیا اور پھر خوف سے اس کے بال چھوڑ دیے تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کا لہجہ پھر سے بھیگنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے پھر سے تھپڑ مارے گا اور اس کی گستاخی کی سزا دے گا، جبکہ مبشر نے کچھ بھی نہ کہا اور اس کی آنکھوں کو پیار سے چومنے لگا۔ مجھے یہاں سے جانے دو، وہ ہولے سے بولی تھی۔ مبشر نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ دیکھو، تمہیں مجھ سے بھی مجھے تمہاری آواز سنائی نہ دے۔ تم جتنا زیادہ بولو گی اپنے لیے اتنی ہی مشکل کریٹ کرو گی۔ خاموشی سے حرکت کیے بغیر ہی ایک ہی جگہ پر لیٹی رہو۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھتا ہوا سے دھمکیوں میں اس لہجے میں بولا تھا، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ اس نے پھر سے ایک اور بہانہ بنایا۔ مبشر اس کے ہونٹوں کو گھوننے لگا تو اس نے بے اختیار اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے بھی بہت پیاس لگ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پھر سے اس کی روح فنا کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ اس نے وفا کو کمر سے پکڑ کر تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور اس کی قمیض کی باقی زپی کھولنے لگا۔ وفا کے لیے تو اب احتجاج کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ تو بس خاموشی سے اس کی گردن کی ابری ہوئی نسوں پر اپنی نظر جمائے ہوئے تھی۔ اس نے بے اختیار مبشر کی گردن پر اپنی انگلیاں پھیری تو وہ اس کے اس انداز پر مسکرا دیا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی بہک رہی تھی۔ وفا کو اپنے قابو میں کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤں اور تمہارے ساتھ بہت ہی پیار سے پیش آؤں تو اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دو، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی ہوں، مجھے تم سے نفرت ہے۔ مبشر، یہ تو تمہاری زبان کہہ رہی، لیکن تمہاری آنکھیں تو کوئی اور ہی کہانی بیان کر رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں بھی میری قربت کی طلب ہے،
لیکن کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر تم یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی میں گھماتے ہوئے بولا تھا، میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں نا، اپنے پورے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں، میں تمہاری طرح مدہوش نہیں ہوں۔ اس نے سختی سے دانت پیستے ہوئے کہا، تم ابھی بھی ویسے کی ویسی ہو، میں بھی اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ بعد میں تم مجھے چھوڑ دو گے، تم صرف اور صرف میرا استعمال کرنا چاہتے ہو، اور ایسا میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ چلو پھر دیکھتے ہیں کہ تم کیسے خود کو مجھ سے بچاتی ہو اور کیسے مجھے میرا حق وصول کرنے سے روکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے دونوں بازو اٹھا کر بیڈ کے اوپر ٹکا کر پھر سے اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ وفا نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ تھوڑی دیر تک اس نے کوئی بھی احتجاج نہ کیا، وہ مسلسل گستاخی کیے جا رہا تھا۔ وفا کو ڈر تھا کہ اگر وہ بہک گئی تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے، اسے کسی طرح سے یہاں سے نکلنا تھا، لیکن اس کے لیے اسے اس انسان کو خود سے دور کرنا تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وفا نے نرم لہجے میں کہا تو مبشر کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ وہ اسے پیچھے کی طرف ہٹ کر بیٹھا۔ اس لمحے وفا نے قریب پڑا ہوا گلدان اٹھایا اور زور سے مبشر کے سر پر مار دیا۔ ایک لمحے کے لیے تو مبشر کا سر چکرا گیا تھا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اپنی چادر کو اٹھا کر وہ وہاں پر بڑی چادر کو اٹھا کر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی تھی، لیکن جانے سے پہلے اس نے کمرے کا دروازہ بھی باہر سے لاک کر دیا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، خوف کے مارے اس کا برا وجود کانپ رہا تھا۔ اس وقت اس کے پاؤں میں جوتے بھی موجود نہیں تھے، وہ بس یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ ڈرتے ڈرتے وہ حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکلے تو چوکیدار کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور اندھیرے میں اس دشمن جان کے چنگل سے بچ کر نکل گئی۔ اس کی قسمت اچھی تھی، راستے میں اسے ایک نیک انسان مل گیا تھا جس نے اسے اس کے گھر تک پہنچایا تھا۔ سمرا بیگم لاؤنج میں پریشان بیٹھی تھی، جبکہ تنویر صاحب نیند کی گولیاں کھا کر کب کی نیند کی گہری وادی میں جا چکے تھے۔ سمرا بیگم کو رہ رہ کر اپنی بیٹی پر غصہ آ رہا تھا، جس نے انہیں کہا تھا کہ وہ رات کے 12 بجے تک واپس آ جائے گی، لیکن اب 3 بجنے والے تھے۔ اچانک ہی لاؤنج کا اندرونی دروازہ کھلا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے لاؤنج کے اندر داخل ہوئے۔ اپنی بیٹی کی اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر انہیں لگا تھا کہ ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ بے اختیار انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ان کے گلے لگے چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اماں وہ واپس آ گئے، اماں وہ پھر سے میری زندگی میں آ گئے، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا ہے، اماں میں اسے نفرت کرتی ہوں۔ وہ سسک رہی تھی، جبکہ سمرا بیگم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ میری جان چپ کر جاؤ، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم تو نمرا لوگوں کے ساتھ گئی تھی، وہ لوگ کہاں پر ہیں؟ میں نے تمہیں صرف اور صرف اس لڑکی کی ذمہ داری پر بھیجا تھا، آج کے بعد میں اس لڑکی پر بھی بھروسہ نہیں کروں گی۔ امی وہ سب لوگ پولیس اسٹیشن میں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ وہ اپنی ماں سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی، بچپن سے وہ سمرا بیگم کے بے حد قریب تھی، اور پھر اس نے اپنی ماں کو وہ کہانی سنا دی تھی جو مبشر نے اسے سنائی تھی۔ سمرا بیگم نے تو بے ساختہ اپنا دل ہی تھام لیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرانگی تو انہیں مبشر کے ASI بننے پر ہوتی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے نیوز پیپر میں بھی ایک نیوز پڑھی تھی جس میں ٹریڈنگ کے حوالے سے مبشر خانزادہ کا نام کافی مشہور تھا۔ تب ان کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے وہی پرانا مبشر آیا تھا، لیکن اگلے پل انہوں نے اپنے ذہن کو جھٹک دیا تھا۔ اسے باقی ہر بات بتاتی تھی، لیکن ابھی تک اس نے اپنی ماں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ مبشر سے نکاح کر چکی ہے۔ وہ یہ سب کچھ بتا ہی نہیں پائی تھی۔ سمرا بیگم اسے لے کر اس کے کمرے میں گئی اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہارے بابا سے بات کروں گی، آخر وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ ASI ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سر پر چڑھ کر ناچے گا، اسے اس کی اوقات یاد دلانی پڑے گی۔ تم اس چیز کی ٹینشن نہ لو اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ ماما وہ مجھے بات کرتے کرتے وہ چپ ہو گئی۔ بولو، کیا کوئی اور مسئلہ ہے؟ کھل کر بات کرو۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دل میں کہیں نہ کہیں اسے مبشر کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی تو اس کی نظر زمین پر پڑے خون کے قطروں پر پڑی تھی جو کہ مبشر کے سر سے بہہ رہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میری جان چھوٹ جائے گی، مجھے اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں جیل چلی جاؤں گی۔ یا اللہ وہ زندہ بچ جائے اور اس کی یادداشت چلی جائے تاکہ میری اسے جان چھوٹ جائے۔ وہ نادان نہیں جانے دیتے کہ اب تو مرتے دم تک مبشر کا نام اس کے نام سے جدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اسے نکاح کر بیٹھی تھی۔ دوسری طرف مبشر تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلوانے میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن تب تک وہ لڑکی وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی، اس کے لبوں پر پرسکون مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سر میں اٹھتے ہوئے درد کی ٹیسوں کو بھی اگنور کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ پٹی کروانے کے لیے ہاسپٹل گیا۔ اس دوران وہ مسلسل وفا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اپنے جونیئر آفیسر کو کال کر کے اس نے وفا کے حوالے سے تمام ہدایات دے دی تھی۔ صبح کے وقت اسے وفا کی رپورٹ بھی مل گئی تھی۔ اس کی گزشتہ سالوں کی ایکٹیویٹی کی رپورٹ اس کے سامنے موجود تھی۔ وفا بہت ہی ریزرو سی لڑکی تھی۔ ابھی یونیورسٹی کے زمانے میں اس کی کچھ لڑکیوں کے ساتھ دوستی بھی تھی جو اسے اس رات زبردستی اپنے ساتھ کلب لے کر گئی تھی، ورنہ وفا کا کلب جانے کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ جان کر جانے کے بشر کے دل کو سکون سا مل گیا تھا، جبکہ وہ لڑکیاں ابھی تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے مجروح تھی۔ یہ ان کی سزا تھی۔ صبح وہ 11 بجے کے قریب جا کر اٹھی تھی۔ اس نے جیسی انگڑائی لی تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری چیز اس کے سینے کے ساتھ جا کر ٹکرائی ہو۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی، حالت پھر سے غیر ہونے لگی تھی۔ وہ مبشر کا ہاتھ تھا جس نے پھر سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اٹھ گئی میری جان، اس کی دھڑکنوں کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ وہ تڑپتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن مبشر کی وجہ سے وہ دور نہیں جا پائی تھی۔ ارے ارے کہاں پر بھاگی جا رہی ہو؟ کل بھی تم اچانک سی بتائے بغیر ہی آ گئی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں تمہارے لیے کتنا پریشان ہو رہا تھا، پھر مجھے مجبوراً صادق کو کال کرنی پڑی۔ شکر تھا کہ تم اسے مل گئی تھی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاتا۔ وہ بھاری اور سنجیدہ لہجے میں اسے بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ کل رات جس آدمی نے اسے لفٹ دی تھی وہ اس کے شوہر کا ہی بندہ تھا۔ یا میرے اللہ، یہ میں کہاں پر پھنس گئی ہوں؟ اس نے ہولے سے کہا، لیکن یہ بات بھی مبشر نے سن لی تھی۔ اس کے کمسن جسم کو محسوس کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کی انگلیوں کو بڑھتی ہوئی جسارتوں کی وجہ سے بے چین ہو رہی تھی۔ پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ جیسے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ خوف سے کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولے، کیونکہ دروازے کی دوسری طرف اس کی والدہ محترمہ موجود تھی۔ ارے ایسے کیسے جا سکتا ہوں؟ جو کام کل ادھورا چھوڑ دیا تھا وہ آج مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہم دونوں کے درمیان ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے تھے، کیونکہ مبشر اسے دوبارہ سے بیڈ پر دھکا دے کر اس پر قابض ہو گیا تھا۔ یہی تو بتانے کے لیے آئیں کہ ہم دونوں کے درمیان کتنا مضبوط رشتہ میری جان۔ اس کی چھوٹی سی ڈاک کو کاٹتے ہوئے بولا اور پھر دوبارہ سے اس کے گردن پر جھک گیا۔ اس کے لبوں سے نکلنے والی سسکیاں مبشر کو مدہوش کیے جا رہی تھی۔ تم پر کس کا حق ہے؟ مبشر نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی گود میں بٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سمرا بیگم آوازیں دے دے کر واپس چلی گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے جلدی سے اٹھے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن جائیں۔ انہیں ابھی تک مبشر کے ASI بننے پر یقین نہیں تھا اور انہیں اپنی بیٹی کی ساری باتیں بھی جھوٹی لگ رہی تھی۔ خاموش کیوں؟ خامخواہ مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ مبشر نے جب اسے چپ دیکھا تو قدرے سختی سے بولا، تم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے میری جان؟ اس کا ہاتھ پھسلتا ہوا پھر سے اس کی کروٹ پر جا کر رک گیا تھا۔ مجھ پر سب سے زیادہ حق میرا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ غلط، تم سے بھی زیادہ حق میرا ہے، یہ کہتا ہے وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ یہ لڑکی اب اسے پاگل بنا رہی تھی، کیونکہ وفا کے حوالے سے اس کے دل میں جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو چکی تھی، اور ماضی کا جو غصہ تھا وہ تو کل ہی ختم ہو گیا تھا جب اس کی باہوں میں اس کے رحم کرم پر موجود تھی۔ مبشر نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا کہ اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی، اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ وفا کی زندگی کے آدھے سے زیادہ فیصلے تو اس کی ماں یعنی سمرا بیگم کرتی ہیں، اس لیے وہ لڑکی بے قصور ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس سب کے بعد مبشر کے دل میں اس کے لیے طلب مزید بڑھ گئی تھی۔ اب وہ ہر حال میں اس پر اپنے نام کی مہر لگا کر اسے اپنی زندگی کا خوبصورت حصہ بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ مسلسل احتجاج کر رہی تھی۔ مبشر نے اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں پھنسایا تو وہ درد سے کرا اٹھی۔ کیا کر رہے آپ؟ درد ہو رہا ہے مجھے، میں تو آرام سے کر رہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ یہ کہہ کر مبشر نے فوراً ہی
اس کی ٹانگوں کو آزاد کیا تھا۔ اگر تم فرمان برداری دکھاؤ گے تو میں بھی اس طرح سے فرمان بردار بن جاؤں گا، لیکن اگر تم ضد کرو گی تو تم جانتی ہو کہ میں تم سے بھی زیادہ سیدھی ہوں۔ مجھے آپ سے نفرت ہے اور میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنا سکتی ہوں۔ تم جس وجہ سے میرے ساتھ نفرت کر رہی ہو نا، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اس نے معصوم ماہوں کی زندگی برباد کی ہے۔ تمہاری ماں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، میں آج بھی وہ الزام جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے آپ کی کسی بات پر کوئی یقین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر غلط فہمیوں کے ساتھ بھی ایک نئی زندگی کی شروعات کر دیں۔ سمرا بیگم نے پھر سے زور سے دروازہ بجایا تھا۔ اب انہیں ٹینشن ہونے لگی تھی۔ باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو وہ خوف سے مبشر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے لمحے اس نے مبشر کو زور سے سائڈ پر دھکا دیا، وہ بھی زمین پر گر گیا تھا۔ جلدی سے بیٹھ کے نیچے جا کر چھپ جاؤ، کیا تم نے اپنی ماں کو میرے بارے میں نہیں بتایا؟ بہت ہی بری بات ہے لڑکی، تمہیں انہیں ہم لوگوں کی نگاہ کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے زور سے بیٹھ کے نیچے دھکیل چکی تھی۔ اس وقت کمرے کا دروازہ بھی کھل گیا تھا۔ وہ ایک کونے میں گڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وفا میری جان، تم ٹھیک تو ہو؟ سمرا بیگم فور سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ وفا کی نظر بیٹھ کے نیچے گئی تو مبشر نے اسے بائیں آنکھ بند کی۔ وہ مزید گھبرا گئی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے سمرا بیگم کو اپنے ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکلی تھی، لیکن جاتے جاتے وہ مبشر کو گھورنا نہیں بھولی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کے کمرے کا معائنہ کرنے لگا تھا۔ جب اس کی نظر دیوار پر لگے فیروز خان کی تصویر پر پڑی تو اس کے تن بدن پر آگ لگی۔ اس میں ایسا کیا ہے جو سب لڑکیاں اس پر مرتی ہیں؟ لیکن ایک نمبر کا فضول آدمی ہے یہ۔ اس نے تصویر اتار کر اسے پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دی تھی۔ اگر وفا کو اس بارے میں پتہ چلتا اور وہ اس کے سامنے موجود ہوتے تو اس کے بال کھینچ کھینچ کر اس کو گنجا کر دیتی، کیونکہ اس تصویر پر فیروز خان کے سگنیچر بھی موجود تھے جو اس نے بڑی مشکل سے حاصل کیے تھے۔ وہ اب ڈسٹ بن کی زینت بن چکے تھے۔ وفا اس وقت تنویر صاحب کے سامنے موجود تھی۔ کل کیا ہوا تھا، مجھے سب کچھ بتاؤ۔ وفا نے ڈرتے ڈرتے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی۔ بولو بیٹا، خاموش کیوں ہو؟ بتاؤ بابا کو کہ کیا ہوا تھا۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ اور تم کہاں پر تھی؟ اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی۔ اس کے بجائے سمرا بیگم نے جواب دیا تھا۔ وہ لوگ کلب کی بات کو گول مول کر گئے تھے۔ میں آج بھابھی کو کال کرتا ہوں اور ان سے مبشر کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ اس سے پہلے ہمیں پولیس میں جا کر رپورٹ درج کرنی چاہیے۔ وفا پچھتا رہی تھی کیوں کل جذباتی ہو کر اسے اپنی ماں کو آدھی سے زیادہ حقیقت بتا دی تھی۔ اگر یہ باتیں وہ اپنے دل میں دبا لیتی تو شاید معاملات زیادہ خراب نہ ہوتے، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی خیر۔ جب وہ واپس کمرے میں آئی تو گہری خاموشی اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ بیڈ پر لیٹی تو کسی نے فوراً اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر لیا اور اسے اپنے شکنجے میں لے لیا۔ اس نے احتجاج کے بغیر ہی ٹھنڈے لہجے میں کہا، مجھے پہلے اندازہ تھا، یعنی تم مجھے جاننے لگی ہو؟ میں تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ جانتی ہوں، بس بار بار میرا منہ مت کھلوایا کرو۔ جو کچھ تم جانتی ہو وہ کسی اور کا پڑھایا بس سبق ہے، اور وہ سراسر غلط ہے۔ جب تم حقیقت جانو گی تو تمہیں شدت سے اندازہ ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کے کتنے خوبصورت سال ضائع کیے ہیں، صرف اور صرف دوسروں کی باتوں میں آ کر۔ خیر، ابھی میں ایک امپورٹنٹ مشن کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ اگر میں اس مشن سے کامیاب واپس لوٹ آیا تو سب سے پہلے گھر آ کر تمہارے ماں باپ سے تمہارے رشتے کی بات کروں گا، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم جشن منانا۔ اللہ کرے کہ تم کبھی بھی واپس نہ اور میری تم سے جان چھوٹ جائے، کیونکہ میں تم جیسے بے وفا انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں۔ تمہارے ساتھ رہنے سے اچھا کہ میں ساری زندگی تنہا گزار دوں اور کبھی بھی شادی مت کروں۔ یہ سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ وہ کمرے کے راستے سے باہر نکلنے لگا تھا کہ وفا اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی۔ کہاں سے باہر جا رہے ہو؟ جہاں سے آئے ہو وہیں سے جاؤ۔ ابھی باہر گارڈز موجود ہیں، ان کے سامنے بالکنی پھلانگ کر نہیں جا سکتا ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہاں سے جاؤں اور کسی کو تمہاری اور میری نکاح کے بارے میں نہ پتہ چلے تو تمہیں خود ہی مجھے یہاں سے نکالنا ہوگا۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی کے پچھلے حصے کی طرف آ گئی تھی، اور پھر وہیں سے اس نے مبشر صاحب کو رخصت کر کے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن دل میں کہیں نہ کہیں چبھن بھی موجود تھی۔ شاید یہ چبھن اور دشمنی جان کی باتوں کی تھی۔
میں کیوں اس کے مرنے کی دعائیں کر رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی دے، اور اس کے دل میں بے ساختہ دعا دی تو اس کا دماغ دل کے خلاف ہو گیا تھا۔ تم کیوں اسے دعائیں دے رہی ہو؟ اسے تو تمہاری زندگی برباد کی ہے۔ وہ آدمی دعاؤں کے نہیں بلکہ بد دعاؤں کے قابل ہے۔ دل اور دماغ کے درمیان جنگ شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شام کے وقت اس نے سمرا بیگم سے بے اختیار ماضی کے بارے میں سوال کیا۔ اماں، کیا آپ نے لوگوں کو واقعی میں ایک ساتھ دیکھا تھا؟ ہاں میری جان، مبشر ایک انتہائی گھٹیا آدمی ہے۔ اسے بانو کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بیٹی کی بات سن کر انہوں نے فوراً سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ امی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی غلط فہمی ہو، کہیں اسے دوبارہ سے دیکھ کر تمہارا دل پگھل تو نہیں گیا؟ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، مرد کی فطرت کبھی بھی نہیں بدلتی ہے۔ اگر مرد ایک بار بے وفائی کر سکتے تو وہ بار بار بے وفائی کر سکتا ہے۔ میں تمہارے بارے میں جو بھی فیصلہ کروں گی وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ ابھی تم چھوٹی ہو، تم زمانے کی چالاکیوں سے واقف نہیں ہو، اسی وجہ سے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا اور اپنی ماں سے مشورہ ضرور کرنا، کیونکہ مجھ سے زیادہ تمہارا کوئی بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ وہ بھی چپ کر گئی تھی۔ ماضی کے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے میں گھومنے لگے تھے۔ مبشر کے بابا کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی مامی جان کے گھر آ گیا تھا، لیکن اس کی مہمانی سے بہت نفرت کرتی تھی۔ انہیں مبشر ایک آنکھ بھی نہیں پاتا تھا، اور اس کی وجہ مبشر کی ماں تھی۔ جس شخص سے مہمانی محبت کرتی تھی، مبشر کی ماں نے اسی شخص سے شادی کی تھی۔ سمرا بیگم کو مبشر کے ماموں پسند کرتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے سمرا بیگم کے لیے رشتہ بھجوا دیا۔ بعد میں جب سونی بیگم کے شوہر کا انتقال ہوا تو وہ مجبوراً اپنے بھائی کے پاس ہی آ کر رہنے لگی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مبشر نے FSC تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد ماموں نے اسے اپنے ڈیرے کے کاموں میں لگا دیا تھا۔ مبشر کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے پرائیویٹ داخلہ لیا ہوا تھا، لیکن اس بارے میں اس نے حویلی والوں کو کچھ بھی نہیں بتایا ہوا تھا۔ وہ اپنے بل بوتے پہ کچھ کرنا چاہتا تھا اور اپنے ماموں جان کو کچھ بن کر دکھانا چاہتا تھا۔ مبشر اور وفا کا بچپن میں رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ اس وقت تک مبشر کے بابا بھی زندہ تھے۔ وہ ایک بہت ہی بڑے بزنس مین تھے، لیکن ان کے وفات کے بعد سارا دن ان کے بھائیوں نے ہتھیا لیا تھا۔ انہوں نے مبشر اس کی ماں کو دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا تھا۔ وفا بھی مبشر سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ وہ لوگ حویلی میں چھپ چھپ کر ایک دوسرے سے ملتے تھے، کیونکہ کھلے عام ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ سمرا بیگم کو یہ سب کچھ پتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے اپنی بیٹی کو مبشر سے دور کر دے۔ وہ جب بھی مبشر کی برائی کرتی تو وفا تڑپ اٹھتی تھی اور اس کی سائڈ لینا شروع کر دیتی تھی۔ تنویر صاحب بھی چاہتے تھے کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے، لیکن سمرا بیگم کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے دشمن کی بیٹی کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتی تھی۔ اس طرح ان کے انتقام کیا کبھی بھی ٹھنڈی نہ ہوتی، اور پھر انہوں نے وہ کیا جو شاید کسی نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ حویلی میں ایک نوکرانی تھی، بانو۔ انہوں نے اس کا استعمال کیا اور ایک دن زبردستی اسے مبشر کے کمرے میں بھیج دیا۔ بانو مجبور تھی، وہاں پر جا کر اس نے اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیا۔ مبشر بری طرح سے بے جان ہو گیا کہ تم کیا کر رہی، پاگل تو نہیں ہوگی؟ اسے اپنی آواز کسی گہری خائی سے آتی ہوئی معلوم ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دینا مبشر لالا، مگر لالا بڑی بی بی صاحبہ کو حکم ہے، بانو نے روتے ہوئے کہا۔ جب سب لوگ وہاں پر جمع ہوئے تو بانو نے مبشر کے کردار پر الزام لگایا۔ پہلی بار وفا نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا تھا۔ پہلی بار وفا کو اسے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اسے سب لوگوں کے سامنے مبشر کو تھپڑ مارا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سمرا بیگم کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تو ماموں جان بھی مبشر کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہوں نے ان دونوں کا رشتہ بھی ختم کر دیا تھا۔ سب خاندان والوں کو بھی انہوں نے یہی بات بتائی تھی کہ ان کی بیٹی لیکچرار بنتی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے صرف اور صرف کالج میں پڑھانے کی آفر ہوئی تھی، کیونکہ اس کے مارکس کافی اچھے تھے اور رپورٹ بھی بہترین تھی۔ یہ ایک معمولی سی اپرچونٹی تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی بڑھا چڑھا کر بتایا تھا اور مبشر کو فارغ اور نکما کہہ کر راستے سے ہٹا دیا تھا۔
تنویر صاحب نے بہن اور بھانجے دونوں کو ہی حویلی سے نکال دیا تھا۔ تب مبشر اپنی ماں کو لے کر شہر آ گیا۔ وہ ان کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہنے لگا تھا۔ مبشر کی ماں بہت ہی صابر اور نیک خاتون تھی اور نیک عورت تھی۔ ان دنوں مبشر کی کمپیٹیٹیو ایگزامز کا رزلٹ آ گیا تھا اور وہ ڈی ایس پی بن گیا تھا۔ اس کے بعد وہ مزید محنت کرنے لگا اور ترقی کرتا ہوا اے ایس آئی کے عہدے پر پہنچ گیا۔ اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس نے ٹریڈنگ بھی شروع کی ہوئی تھی اور وہاں پر ایک اس نے چھوٹی سی کمپنی اوپن کی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں قسمت اس پر مہربان ہو گئی تھی اور وہ مالا مال ہو گیا تھا۔ 5 سال گزرنے کے بعد وہ ایک کلب پر ریڈ ڈالنے کے لیے گیا تو وہاں پر اسے وفا بری حالت میں ملی تھی۔ اسے غیر حالت میں دیکھ کر مبشر کا خون غصے کے مارے جوش مارنے لگا تھا، لیکن بعد میں جب اس پر ساری حقیقت آج کبھی تو اس کا دل کافی حد تک سنبھل گیا تھا۔ تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ وفا نے مبشر کو نہیں دیکھا تھا اور ان کے فون پر بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اکثر اوقات وہ موبائل کو ہاتھ میں لیے یوں ہی مبشر کے نمبر کو گھڑتی رہتی تھی۔ بہت اچانک سے اس کے زندگی سے وہ غائب ہو گیا تھا۔ وہ اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتی تھی کہ اس کی ایک بے وفا انسان سے جان چھوٹ گئی ہے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سی بے چینی بھی موجود تھی۔ برسوں کے بعد اسے بانو اپنی حویلی میں نظر آئی جو اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس کی ماں کے پاس مدد طلب کے لیے آئی تھی۔ اس کے شوہر کو کینسر تھا۔ سمرا بیگم نے اسے 1 پھوٹی کوڑی دینے سے بھی انکار کر دیا تھا اور اسے حویلی سے چلے جانے کے لیے کہا تھا۔ وہ اس وقت بیرونی حصے سے باہر نکلی تھی جب وفا بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ بانو کیسی ہو تم؟ اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ بانو جو کہ بڑے عرصے سے گناہ کا بوجھ اپنے سینے پر لے کر جی رہی تھی، آج اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس بوجھ کو اتار دے گی۔ وہ وفا کے قدموں میں گر گئی اور تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ وفا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے بانو کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو؟ بی بی صاحبہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں مجبور ہو گئی تھی۔ آپ کی امی جان نے مجھے وہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں اس دن سے لے کر آج کے دن تک مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نصیب نہیں ہوا ہے۔ جس شخص کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ شخص بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ پھر سے سسکنے لگی تھی۔ تب اس نے نادیہ کو ساری بات بتائی کہ مبشر بے گناہ تھا، وہ ایک پاک دامن آدمی تھا۔ اس دن اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ بانو نے اس پر الزام لگایا تھا، کیونکہ سمرا بیگم نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس شخص پر الزام لگاؤ گی اور حویلی سے نکلوانے میں میری مدد کرو گی تو میں تمہارا سارا جہیز بنا دوں گی اور تمہاری شادی تمہارے پسند کے شخص سے کروا دوں گی۔ بعد میں انہوں نے بانو کا سارا جہیز بھی بنوایا تھا، لیکن وہ شخص عین شادی کے وقت ہی مکر گیا تھا۔ بعد میں بانو کی شادی ایک اور آدمی سے ہو گئی تھی جو اس کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن اب چونکہ وہ بیمار تھا تو گھر کے حالات بھی خراب ہو گئے تھے۔ بانو کے لیے مہنگائی کے اس دور میں 2 بچوں کے ساتھ گزارا کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ وفا کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئی تھی۔ اس کی ماں اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرے گی؟ اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے بانو کو اچھے خاصے پیسے دیے تھے اور اسے تسلی دے کر رخصت کیا تھا کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اصل غصہ تو اسے اپنی ماں پر تھا۔ رات کے وقت جب اس نے سمرا بیگم سے اس بارے میں بات کی تو سمرا بیگم نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا نا تمہاری بہتری کے لیے کیا ہے۔ اگر تمہیں اس کنگلے کے ساتھ بیاہ دیتی تو آج اس کے ساتھ بیٹھ کر تم بھی سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہوتی۔ اپنی ماں کے لیے اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ تنویر صاحب بھی اپنی بیگم کی حقیقت جان گئے تھے۔ انہیں بھی سمرا بیگم پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اسے رات ہی انہوں نے اپنی بہن کے بارے میں پتہ لگوایا اور صبح ان سے ملنے کے لیے گئے۔ مبشر کا گھر دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ وہ تو ان سے بھی امیر ہو چکا تھا۔ ان کی بہنوں نے ان سے بدتمیزی نہیں کی تھی، نہ ہی شکوہ شکایت کی تھی، بلکہ چپ کر کے اپنے بھائی کے گلے لگ کر آنسو بہاتی رہی تھی۔ تنویر صاحب بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے اپنی بہن سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ وفا نے بھی ان کو بتا دیا تھا کہ وہ مبشر کے نکاح میں ہے اور یہ نکاح اس کی مرضی سے ہی ہوا تھا۔ تنویر صاحب بس خاموشی سے اپنی بیٹی کے چہرے کو گھور کر رہ گئے تھے۔ ایک سے بڑھ کر ایک کڑوا سچ
ان لوگوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ پورا دن دونوں باپ بیٹی نے سونیا بیگم کے گھر پر ہی گزارا تھا۔ ادھر وہ اپنے گھر پہنچی اور ادھر اسے اپنی ساس کی کال وصول ہوئی۔ حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ مبشر کو 3 گولیاں لگی تھی، وہ ہاسپٹل میں تھا۔ اس کی طبیعت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ وہی زمین پر بیٹھ گئی اور دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ سمرا بیگم کے لیے اپنی بیٹی کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس دن انہیں پتہ چلا تھا کہ اپنی بیٹی کو مبشر سے دور رکھ کر انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اسے تسلی دے رہی تھی مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے مبشر سے ملوانا بھی مشکل تھا کیونکہ سیکیورٹی ٹائٹ تھی اور مبشر ابھی تک اپنے ہوش و حواس میں نہیں آیا تھا۔ سب لوگ اس کے لیے دعا گو تھے۔ سمرا بیگم بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے دل سے اس کے لیے نفرت مٹا کر دعائیں کر دی تھی، اور شاید ہی گھر والوں کی دعائیں تھی جو رنگ لائی تھی۔ تقریباً 2 دنوں کے بعد مبشر کو ہوش آ گیا تھا۔ ہوش میں آتے اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کا نام پکارا تھا۔ وہ تو اس پر صدقے قربان ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک مبشر کا ہاتھ اپنے ماتھے کے ساتھ لگائے وہ آنسو بہاتی رہی، جبکہ مبشر خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں وفا، اور تمہارا ساتھ مرتے دم تک نہیں چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے تڑپ کر اپنا چہرہ اٹھایا تھا۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں اپنے کیے پر خود بہت شرمندہ ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مبشر مگر چپ، جو گزر گیا سو گزر گیا ہے۔ ان باتوں کو اپنے سر پر سوار نہ کرو۔ وہ پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ جب وہ صحت یاب ہو کر گھر واپس آئے تو اس نے اپنے ماموں جان سے بھی معافی مانگی تھی کہ اسے یوں چھپ کر نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تنویر صاحب نے اسے معاف کر دیا تھا۔ سمرا بیگم اور سونیا صاحبہ کے بھی آپس کے تعلقات بہتر ہو گئے تھے۔ کچھ عرصے میں انہوں نے مبشر کی اور وفا کی دھوم دھام سے شادی کی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول اگر آپ ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔